بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی بخاری شریف کی حدیث نمبر 30 اور 31 سنائیں گے، آخر تک میرے ساتھ رہیے گا۔ باب المعاصی من امر الجاہلیت ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک۔ امام بخاری رحمۃ اللہ حدیث لانے سے پہلے یہاں پر باب ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ باب اس بارے میں ہے کہ زمانے جاہلیت کے کاموں میں سے اگر کوئی کام کر لیا، یعنی گناہ کر لیا، معاصی کر لی، تو ولا یکفر صاحبها بارتکابها، تو ان گناہ کبائر کرنے والے آدمی کو، بڑے گناہ کرنے والے آدمی کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا، کافر نہیں ہوگا گناہ کرنے سے، بڑے گناہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوگا، الا بالشرک، ہاں اگر شرک کرے، شرک میں سے کوئی عمل کرے تو پھر کافر ہو جائے گا، گناہ کبیرہ کرنے والا آدمی کافر نہیں کہلایا جائے گا۔ لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی وجہ سے، انک امرؤ فیک جاہلیۃ، کہ آپ میں زمانے جاہلیت کا کوئی کام پایا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ آپ نے زمانے جاہلیت کے گناہوں میں سے کوئی گناہ کر لیا ہے، آپ اسے کافر نہیں ہوں گے۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو معاف نہیں کریں گے، بخشش نہیں کریں گے جو شرک کرتا ہے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، مشرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے، لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اسی طرح قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے، مومنوں میں سے دو جماعت آپس میں اگر لڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو پھر ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ، یعنی قتل قتال کرنا یقیناً بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے بھی آدمی کافر نہیں ہوتا ہے۔ فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ، تو قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مؤمن کہا ہے۔ یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ جو لائے ہیں، اس کے بعد جو حدیثیں لے کر آئے ہیں، اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے معتزلہ اور خوارج یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کرے تو اس سے آدمی پھر کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو ان کی یہ بات درست نہیں ہے، غلط ہے۔ گناہ کبیرہ کرنے والا آدمی گنہگار تو ہوگا، فاسق تو ہوگا، جہنم میں اللہ تعالیٰ کی انصاف عدل کے مطابق سزا اس کو ملے گی، اپنی سزا پا کر پھر ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے، کافر نہیں بنے گا، مومن رہے گا، مسلمان رہے گا، گناہ کبیرہ کرنے والا کافر نہیں ہوگا۔ تو معتزلہ اور خوارج جو دو فرقے تھے باطل، وہ کہتے تھے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہو جاتے ہیں، تو ان کا یہاں رد بیان کرتے ہیں، ان کے عقائد کو جھٹلاتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ کہ وہ ٹھیک نہیں فرماتے تھے۔ حدثنا عبد الرحمن بن مبارک قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب یونس عن الحسن عن الاحنف بن قیس۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے کہ مجھے یہ حدیث عبد الرحمن بن مبارک نے بیان کی ہے، پھر ان کو حماد بن زید نے بیان کی ہے، پھر ان کو ایوب اور یونس ان دونوں حضرات نے بیان کیا ہے، انہوں نے پھر حسن سے یہ روایت نقل کی ہے، پھر وہ فرماتے ہیں کہ احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال ذهبت لانصر هذا الرجل، کہ میں جا رہا تھا ایک آدمی کی مدد کرنے کے لیے، اس آدمی کی مدد کرنے کے لیے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کے لیے، ان کے ساتھ دینے کے لیے، فلکی یعنی ابو بکر تھا، تو ابو بکر کی مجھ سے ملاقات ہوئی، فقال، انہوں نے کہا ان تريد، آپ کیا چاہتے ہو؟ قلت، میں نے کہا انصر هذا الرجل، میں اس آدمی کی مدد کرنا چاہتا ہوں، قال ارجع، تو انہوں نے کہا لوٹ جاؤ، فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، کہ جو دو مسلمان آپس میں قتل قتال کرے تو جو ہے نا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ کے رسول، هذا القاتل، کہ قاتل تو سمجھ میں آتا ہے کہ جہنم میں جائے گا، فما بال المقتول، تو مقتول کا کیا بنے گا، وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ قال، تو آپ نے فرمایا انه كان حريصا على قتل صاحبه، وہ اپنے ساتھی اور اپنے مخالف جو مسلمان اس کا تھا، اس کے قتل کرنے پر حریص تھا، اس کے قتل کرنے کو اس نے بھی ارادہ کیا تھا، عزم کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں جائے گا، قاتل مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یہاں پر یہ حدیث لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے خوارج معتزلہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، تو ان کا رد کر رہے ہیں کہ دیکھو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں لڑائی ہوئی تھی، جنگ ہوا تھا، جمل جس کو کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے نا آپ اس میں یقیناً شہید بھی ہوئے آپ اس میں، تو وہ جو ہے نا جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ وہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ جو حدیث لائی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بغیر کسی دلیل کے فتنے کے لیے، دنیا کی جو ہے نا چیزوں کا حاصل کرنے کے لیے، اگر آپ اس میں مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرے، قاتل کو یہ نہیں پتا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، مقتول کو یہ نہیں پتا کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں، ایسے فتنے کے دور میں اگر قاتل مقتول ہوں گے تو وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ اگر دلیل کی بنیاد پر شریعت کی روح سے کوئی آپ اس میں مسلمان جنگ جدال کرے تو پھر وہ جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ دونوں گروہ جنت میں جائیں گے۔ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واسل الأهدب عن المغرور قال لقيت أبا ذر ربذتی وعلیہ حلۃ وعلی غلامہ حلۃ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ حدیث مجھے سلیمان بن حرب نے بیان کی، پھر ان کو شعبہ عن واصل نے بیان کی ہے، انہوں نے پھر واصل سے بیان کی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر معرور سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی ربذہ میں، ربذہ ایک جگہ کا نام ہے، کہ وہاں پر میری ان سے ملاقات ہوئی، وعلیہ حلۃ وعلی غلامہ حلۃ، انہوں نے بھی جو ہے نا جبہ پہنا تھا، کپڑا پہنا تھا، ان کو غلام نے بھی ایسے جبہ کپڑا پہنا تھا پورا جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پہنا تھا۔ فسألته عن ذلك، تو میں نے ان سے پوچھا، فقال انی سببت رجلا فغیرته بامه، تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں نے اس آدمی کو
برا بلا کہا فعیرتہ بأمہ اس کے امی کے ذریعے میں نے اس کو عار دلایا فقال علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا ابا ذر اے ابو ذر عیرتہ بأمہ آپ نے اس کے امی کے ذریعے اس کو عار دلا دیا انک امرؤ فیک جاہلیت یہ تو آپ میں جاہلیت والی جو ہے نا بری عادت ہے کہ آپ جو ہے نا برا بلا کہتے ہو لوگوں کو اخوانکم خوالکم یہ جو آپ کے بھائی آپ کے آس پاس سے یہ غلام وغیرہ ہے جعلہم اللہ تحت ایدیکم اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے ہاتھوں کے نیچے ان کو دیے آپ لوگوں کے ماتحت کیے ہوئے ہیں فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یأکل تو جس مسلمان کے پاس بھی یہ غلام ہوگا تو اس کو چاہیے کہ اس کو بھی وہ کھلائے جو خود کھاتا ہے ولیلبسہ مما یلبس اور وہ پہنائے جو خود پہنتا ہے ولا تکلفہم ما یغلبہم اور ان کو ایسی چیز کا مکلف نہ بنائے جو ان کے برداشت سے باہر ہو فإن کلفتموہم اگر آپ ایسی چیز کا ان کا مکلف بنائے فاعینوہم تو پھر ان کی مدد بھی ساتھ کرو تو اس حدیث مبارکہ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو ان کا جو غلام تھا برا بلا کہا اور ان کی جو ہے نا ماں کے ذریعے ان کو عیرت دلایا یہ نے برا بلا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو زمانے جاہلیت والے کام آپ کے اندر ہے کہ آپ اس طرح کی جو ہے نا باتیں کرتے ہو اور برا بلا کہتے ہو تو دیکھو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت والے لفظ ان کے لیے استعمال کیا ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ اسلام سے خارج ہو گئے آپ کافر ہو گئے جیسے کہ معتزلہ خوارج کہتے ہیں دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دیکھو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اپنے خود کپڑے پہنے تھے ویسے کپڑے غلام کو بھی دیے تھے تو آدمی کو جو ہے نا چاہیے کہ خود جیسے پہنے کھائے پیے تو اپنے ماتحتوں کو بھی ایسے جو ہے نا کھلائے پلائے پہنائے یہی اسلام کا درس ہے اور یہی اسلام کی تعلیمات ہے